الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، علماء، ائمہ مساجد، اللہ پاک جل شانہ نے فضل و کرم نال شمس الاسلام نے اس مبارک نشست میں حاضری نہ شرف حاصل ہو رہا. رب العالمین جل شانہ اسا سارے نے یہ حاضری قبول فرمائے. محترم علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ خوبصورت رہنمائی فرمائی. اللہ پاک جل شانہ اس شرف قبولیت نصیب فرمائے. کثیر تعداد میں سامعین اور خاص طور پہ اہل علم علماء کثیر تعداد موجود ہیں. اللہ پاک جل شانہ سارے نے علم و عمل نے وچ برکات نصیب فرمائے. اور عزیزان نے محنت نے اثرات صاف ظاہر ہیں. حافظ محمد جنید اور خاص طور علامہ عبدالصبور رضوی بڑا خوبصورت ماحول بنایا. اللہ پاک جل شانہ عزیزاں نے علم و عمل نے برکات نصیب فرمائے. اور جتنے بھی نال معاونین ہو اس سلسلہ خیر نے محبت رکھنے ہو تعاون رکھنے ہو اللہ پاک جل شانہ سارے اپنے فضل و کرم نال اپنا انعام نصیب فرمائے. معزز حاضرین،
یہ مواقع انتہائی قیمتی اور مبارک ہونا کہ اللہ نے گھر نے وچ بہ کے خوبصورت نشست نے وچ دین اسلام نا شریعت مصطفیٰ نا ذکر کرنا اور جنہ عزیزاں قرآن حکیم پڑھا حفظ کیتا ناظرہ پڑھ رہے ہیں اس سب برکات اور اس پورے علاقے واسطے کہ جنہ راہوں تو اے پڑھنے والے گزر کے آنے اور پڑھ کے وقت واپس وینن ایک کمال برکات انسان اس نے اندازہ نہیں لا سکتا کہ جڑے دین سمجھن واسطے قرآن نے تعلیم واسطے آنے وینن تو اس کریم پروردگار نے اتنا احسان ہے کہ حدیث ذکر آنا کہ فرشتے پر بچھینن عجیب گل ہے ایڈا احترام تے ایڈا اعزاز اسنا جیڑا قرآن نی تعلیم واسطے آیات قرآن نی تعلیم حاصل کر کے اس واسطے ایسا مقام اے شان تے نسبت رکھنا اس واسطے ایسے ماحول نے ایسے ماحولاں ترتیب دیونے آڑے چلاونے آڑے تے محبت رکھنے آڑے سارے وہ اس خیر برکت شریک استاد پڑھا رہے مدرسے استاد پڑھا رہے اس نال محبت رکھنے آڑا اس انتظام نے بھی شریک ہونے آڑا اپنے ماحول وچ بیٹھا کاروبار کر رہا اپنا نظام چلا رہا لیکن محبت رکھنا اتھے جتھے دین پڑھایا جا رہا اپنے دل نہ لگاؤ اتھے رکھنا استاد مسجد میں وچ بیٹھا وہ اپنے کاروبار وچ بیٹھا لیکن اس نے جڑی محبت ہے اس نے جڑا انتظام ہے وہ اتھے بیٹھا لیکن اس ثواب نے وچ برابر شریک رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا غزوہ تو واپس آ رہے صحابہ نال ارشاد فرمایا میرے صحابہ تسی نال تے کچھ پچھن جڑے نال سڈے نہیں آئے مجبوری نہیں وجہ تو کر کے نال نہیں آئے تسی نالو تے انہاں عذر نہیں آون دیتا دل انہاں نہ اسڈے نالے سمجھ جاؤ کہ اسی اتھے آؤ پچھن لیکن یاد رکھنا جی کن تسی نالو ثواب وچ ان بھی انجے نالن ان بھی نالن کیوں کہ انہوں نے محبت انہوں نے ارادت انہوں نے نیت اس واسطے ہر شخص جڑا کلمہ پڑھنا مسلمان ہے
او دیندار ہے، او دیندار ہے جے او دین نال محبت رکھنا او دیندار ہے۔ آیت پاک میں آپ حضرات دے سامنے پڑھی، اس نے ذیل اس نے کچھ تفسیر عرض کر دے شان نزول مفسرین لکھا حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی رسول ہیں تو او اسلام تو پہلے بھی عالم ہے، وہ پہلے بھی عالم ہے، پہلیاں کتابیں نے عالم ہے، اسلام قبول کیتا، اسلام نی حقیقت، اسلام نی عظمت، اس نے وچ نفاست، توجہ رکھنا، اسلام نی عظمت، دین اسلام نی حقیقت، اس دی نفاست اس دی باریکی، توجہ رکھنا تو سان سمجھ آ اسلام کیسا سچا اور کیسا اچا عظیم دین ہے، اس دی حقیقت ماہیت اس آیت نے شان نزول میں بھی زیادہ ظاہر ہوئی، اور وہ آیت پاک نہ تو اپنا مقام ہے، اسلام قبول کیتا، عبداللہ ابن سلام اپنے سنگیاں نال بیٹھن آخنن اسا اسلام قبول کیتا، اسا اسلام قبول کیتا، تو پہلے بھی جڑیاں کتاباں آسمانی کتاباں انہوں نے اتنے بھی ساڈا ایمان ہے، تو انہاں کتاباں نے وچ اٹھ حرام ہے، پہلے مذاہب نے وچ اٹھ حرام ہے، تو اسلام نے وچ حلال ہے، لیکن فرض نہیں کہ کھاؤ، فرض نہیں، توجہ رکھنا بات سمجھ آس، انہیں ارادہ کیتا کہ او بھی اللہ نے نازل کیتی ہوئی کتاباں تورات انجیل، لیکن اسلام نے وچ اٹھ حلال ہے اتھے حرام ہے، تے اسی نہیں کرساں بھائی حلال تا سمجھ ساں، کیونکہ شریعت دا حلال نہ سمجھا ونجے تا بندہ کافر ہے، شریعت اسلام نا حلال نہ سمجھا ونجے تا بندہ کون ہے؟ کافر ہے، تے حرام نہ سمجھا ونجے تا ہی کافر ہے، پکی گل کوئی شک نہیں، شریعت مصطفیٰ نہ حرام سمجھنا ضروری، کہ حلال سمجھنا ضروری ہے، جائز سمجھنا ضروری ہے، ناجائز سمجھنا ضروری ہے، اگر کوئی انج نہ کرے تو دائرہ اسلام چو خارج ہے۔ لوگ آکھنن کہ اسلام نے وچ اتنی سختی نہیں، آکھنن اسلام میں سختی نہیں، پتہ نہیں یہ کتھوں گڈن ہے، اسلام میں سختی نہیں، اے پتہ نہیں کتھوں گڈن ہے، اسلام دا جیڑا حکم ہے او سخت ہے، اس دے ہوتے عمل لازم ہے، جیڑا اسلام میں حکم آ گیا، حکم نہیں نفاست تسی ہون سمجھ اس میں تو ایمان لازم ہے، کہ ارادہ فرمایا کہ اٹھ ادھے حرام ہے ادھے حلال ہے، اچھا کھاونا فرض تا نہیں، حلال سمجھنا فرض ہے،
حلال سمجھنا فرض ہے لیکن کھاؤنا فرض نہیں. بندہ اپنے تک ہے سی طبیعت جاگے تک ہے سی ورنہ نہ کیسی. تو ارادہ یہ فرمایا کہ اسی حلال تو سمجھساں لیکن ساری زندگی کھساں نہیں کیونکہ ادھے حرام ہے کہ اس نے بھی رعایت ہو ویسی تے اسلام دی بھی رعایت ہو. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام تے آپ دے ساتھیاں ارادہ فرمایا. سمجھو یا نہ سمجھے دوبارہ سمجھو وقت سمجھو غور کرو. کیوں کہ اسلام دی عظمت سمجھنی ہے. اسلام کے آخنات یہ سمجھنا. انہیں یہ ارادہ کیتا کہ ادھے اٹھ حرام ہے تو اتھی بھی ایسا ایمان ہے کہ کتاباں سچیاں. اسلام آخدہ حلال ہے این تو نہیں آخنا ضرور کھاؤ. کھساں نہیں ساری زندگی کھساں نہیں لیکن حرام بھی نہ اکساں کھساں بھی نہیں حلال بھی اکساں. اے ارادہ فرمایا ہوں اسلام دی نفاست تکو. اللہ پاک جل شانہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. نہیں ایمان والےو اے ارادہ رکھن دی اجازت نہیں کہ تسی کھیسو نہیں کھاؤ یا نہ کھاؤ. اے ارادہ رکھن دی بھی اجازت نہیں اسلام. کیوں کہ جس نے اسلام اس حلال آکھا کہ تسی دل چ ارادہ رکھو کہ حلال سمجھنے ہویا کھسان نہیں تو اجازت نہیں آئی کہ اے ارادہ رکھن دی بھی اجازت نہیں اسلام کہ نہ کھساں. معلوم ہی ہویا کہ اسلام جڑا دین ہے اتنا سچا دین ہے اتنا کامل دین ہے اتنا مکمل دین ہے کہ اس نے مباح تے جائز نے وچ اے ارادہ رکھنا بھی جائز نہیں کہ میں نہ کھیساں تے حرام نے وچ بھی ارادہ رکھنا جائز نہیں کہ میں کھیساں. اچھا جتھے ارادہ رکھن دی گنجائش نہیں توجہ رکھنا جتھے شریعت دے خلاف ارادہ رکھنے کی اجازت نہیں اتھی اگر شریعت دے خلاف کوئی چل پوے تو اس نے اتنے کتنا حکم لازم کیتا تو قرآن نازل ہویا کہ اے ارادہ بھی تسا نہیں رکھنا شریعت دے حکم دے بارے. معلوم ہے ہویا کہ اسلام نے اپنی طرف کوئی اتار چڑھاؤ دی گنجائش موجود نہیں. جہاں تک کہ اسلام دے وچ جڑی شے مباح ہے مباح سمجھنے ہو کیا ہونا کہ اگر اساں تسی کھا لو وہ کام کر لو تو شریعت آخنی ٹھیک ہے یہ نہیں آخنی ضرور کرو لیکن شریعت آخنی کی بھائی گنجائش یہ تھوڑے واسطے جائز ہے یہ کام تسی کر سکنے ہو اس آخنے مباح. اگر کوئی شخص شریعت دے مباح نہ بھی انکار کر دے تو دائرہ اسلام جو خارج ہو گئے. یہ جملہ دوبارہ سنو. شریعت پاک دا فرض دی گل نہیں ہو رہی واجب دی گل نہیں ہو رہی شریعت دے وچ صرف مباح ہے تے بندہ اس مباح دا انکار کرے تو دائرہ اسلام چو خارج ہو گئے نا. مثال سمجھو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اس دی مثال ارشاد فرمائی. حاجیاں واسطے حکم فیضا حللتم فاصطادوا
جسلے احرام کھولو تو ہن شکار کر سکنے ہو تساں واسطے شکار مباح ہے اے حاجی احرام بننے نا تو جسلے احرام ہونا اس لئے شکار نہیں کر سکنے تو جسلے احرام کھلینے تو بھئی ہن اجازت ہے تسی شکار کر سکنے ہو فرض نہیں کہ تسی شکار کرو لیکن شکارنی اجازت ہے شکارنی اجازت ہے احرام کھولنے تو بعد شکارنی اجازت ہے کہ جڑا اس اجازت دا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام چو خارج ہے کہ اسلام اجازت دیتی تو اسلام دی اجازت روک کیوں سکنا تو جڑا کم کرنا فرض نہیں صرف اجازت ہے تو جڑا اجازت دا انکار کرے او دائرہ اسلام چو خارج ہے تو جڑا اسلام دے فرض دا انکار کرے اسلام دے واجب دا انکار کرے اسلام نے ایک اہم رکن دا انکار کرے کیا سمجھنے ہو کہ بات اس واسطے گنجائش ہو سی گنجائش نہ ہو سی اس واسطے گنجائش نہیں عمل لگی معزز حاضرین الحمدللہ تعالی اسی مسلمان اللہ پاک دا فضل و احسان ہے کہ اس کریم ذات اساں اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے امتی بنایا اس ذات وحدہ لا شریک نہ بڑا احسان ہے یہ شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اس ذات اساں اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے امتی بنائے یہ شکر ادا کرنا چاہیے نا ہوں جڑے کام شریعت دے خلاف ہیں جڑے کام شریعت دے خلاف ہیں انہوں شریعت دے خلاف سمجھنا چاہیے نا کہ آکھنا چاہیے نا اے شریعت دے خلاف جڑے کام اسلام دے خلاف ہیں انہوں نے سمجھنا چاہیے نا کہ اسلام دے خلاف ہیں اسلام دے خلاف ہیں سمجھنا چاہیے نا اسلام دے خلاف ہیں اور وقت اس تو بچنا چاہیے ای مسلمان واسطے لازم کچھ چیزاں جڑیاں امت مسلم نے وچ آئیان تے غیرانی طرف آئیان اللہ رسول نے اساں نہیں دیتا کچھ چیزیں غیرانی طرف آئیان اور وہ امت مسلمہ نے بھی شرائط کر گئیان جس نے وجہ تو کر کے لوگ انہوں نے حقیقت سمجھ بیٹھے ایک چیز عام ہوئے نہیں نا عام ہوئے نہیں تو لوگ اسے حقیقت سمجھ بانے حقیقت جو حقیقت نہیں ہونی لیکن عام ہونے کی وجہ تو کر کے لوگ اسے حقیقت سمجھ بانے آخنے کہیں کچھ نہ آکھو آخنے یہ بہت زیادہ پھیل گیا کہیں کچھ نہ آکھو تسی اپنا راہ صدر رکھو حالانکہ غلط آکھنے تو بغیر راہ صدر رہ ہی نہیں سکنا بالکل یہ جڑا فلسفہ کہ غلط نہ آکھو کچھ نہ آکھو غلط نہ آکھو غلط نہ سمجھو اپنا راہ صدر رکھو یہ عجیب گل ہے بہت ہی عجیب گل ہے اس طرح تو پوری دنیا میں نظام نہیں چل سکنا کوئی محسوسات نہیں مثال دے گی آج کل موٹر وے ان لاہور وجنے نہ راہ ہور بنایا تے آونے نہ ہور بنایا انجے وے نہ بیچ کھاد پائی ہون بندہ آکھے یار میں وجنا لاہور وہ ہکی رہے تے چاڑ پوے جس تو آنے پہنے اس تے چاڑ پاوے اگو بندے آکھن بھائی ایک نہیں بس اساں سدھے بہنے پہ ہیں کہیں کچھ نہیں آکھنا تسی اپنے مطلب نال مطلب رکھو تسی جدے بہنے پہ ہو دائی ونجو اسی اس نظریے دے مالک کیا اے پاسا وہ نہیں انہوں آکھیں کہ نہیں بھائی ضابطہ ہے نہیں
نہیں ایسا اسی پاسے جا رہے ہیں. حسن بھائی ضابطہ ہے نہیں, حادثے ہو سن, ایکسیڈنٹ ہو سن, نقصان ہو سی, اس نہ ٹرن دے سن. بھائی تو غلط ہے, آگسن نہ آگسن, اس نہ ٹرن دے سن. پتہ نہیں کہ کچھ ہو ویسی سارا عملہ حرکت چاہ جاسی کہ اسی انج نہ کرن دینے. ان تسی چل سو تو نظام نہیں چلنا. تو میں پوچھنا کہ اگر شریعت دی مخالفت ہوئے تو بندہ کچھ نہ کے بعد شریعت دا نظام ٹر سکنا. شریعت دی مخالفت ہو رہی ہے تو کچھ نہ آکھو جی کن چلنا پیا انجے چلنا راوے. یعنی ادھے ایکسیڈنٹ نہ ہوئے تو شریعت جو ہونے راوے. یہی منصوبہ بڑھنا اتھے ہونے راوے. اچھا اس لیے مثال قائم فرمائی امام اہل سنت امام احمد رضا. کیا بات ہے سڑے امام نے, کیا بات ہے. ہر قسم نے دلائل دے کے مثالاں دے دے کے سمجھایا کہ جڑا ہن بھی نہ سمجھے اس بدو نہ کھاں تو کیا اور کوئی بارہ. عشق و محبت اعلیٰ حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت اعلیٰ حضرت, علم و حکمت, علم و حکمت اعلیٰ حضرت. کوئی بھارا لفظ نہ آکھنا. کیوں کہ نفیس طبیعتان آج کل بڑھیاں, نفیس طبیعتان ہر قسم نہ لچا پن, حرام کاری, بدماشی اس برداشت کر ویسن. لیکن اتھے بیان شریعت نے وچ اکسن کے لفظ ڈاڈا ہے بھارا ہے. چلو یہ بھی رعایت کرنی چاہیے. شریعت آخنے کے لوگوں نے خیال رکھو. چلو خیال رکھنے میں ہلکا جے لفظ آکھا کہ میں انہوں نے بدو نہ آکھا تا کہ آکھا کہ نہ تو سا امام احمد رضا نہ استعمال کر رہے ہو تو بادشاہ کوئی امام احمد رضا نہیں کوئی ایک تصنیف سامنے رکھ کے کوئی انہوں نے مطابق چل کے تو وکھاؤ. جڑے اس دور دے نبازن نباز اثر اے نبازن تساں تے نہیں پتہ یہ نباز کہاں آخنا. یہ آخنے کہ سیڈے حضرت صاحب نباز اثر ہے. زمانے نہیں نبز تے ہاتھ رکھنے جڑی بیماری ہے یہ دور کی تھی. اصل میں نہ تھا اے بڑھنا لیکن انہاں بزرگ اے کیتا کہ انہاں نبز تے ہاتھ انج رکھا کہ جو چاہنے نہ ہو دیو, جو چاہنے نہ ہو دیو. لیکن نباز دا اے معنی نیا کہ جو چاہنے نہ ہو دیو. نباز دا میں نے وہ جڑی بیماری اس بیماری دا علاج کر. علاج امام احمد رضا فرمایا. علاج تو امام احمد رضا فرمایا. ہن جڑی مثال آپ دیتی ہے میں تساں دسنا کیا بات ہے امام احمد رضا دی. آپ فرمائنے کہ سنگیو ماں دس تسی آپ تو آپ دی بڑی اعلیٰ اردو ہے. تو امام احمد رضا ماں پڑھ کے تھے سیڈی اردو وچ کیو اثر ہو گیا. اصل ہے واتا سے وہ اردو بولنی چھوڑ دیتی جی اس نے پرواز بڑی اونچی ہے. پرواز اونچی بادشاہ ایک کے انہیں ایم اے فلانے ڈگانے انہوں نے بڑا جانے کہ اردو امام احمد رضا دی کے پنجابی وچ ترجمہ امام احمد رضا دا. آپ فرمائیں کہ سنگیو ماں دسو, سنگیو ماں دسو کہ کوئی بندہ آ کے تساں نے گھرے ہوتے دعویٰ کر دے کہ یہ گھر مینڈا روڑو پا دے ہے نہیں. اس نے آ کے روڑا پا دینا آخنا یار اے گھر مہنڈا نکل بار. ہن تسی آکھسو بھئی یار روڑا نہ پاؤ ٹھیک ہے جی کون آخنا انجے کر چھوڑو. امام احمد رضا سوال قائم فرمایا کہ تسی آکھسو یار انجے روڑا پائی کھڑا لو چلے فنگا بندہ آخدا میرا گھر ہے چلو اسے دو میں وینا. آپ سوال قائم فرمایا دسو بھائی ان کرے سو نہیں جی این تا نہ کرساں. لیکن جس لئے شریعت پاک نگال آنی ہے تو کوئی لچا لفنگا کھڑونا تو آخنے ہو جی عالم صاحب تسی رامن دے ہو روڑا پونا تو اپنا گھر نہیں دینے ہو لیکن دین ڈکا لاؤنے واسطے تسی تیار ہو گئے ہو.
جسلے دین دی گل آئی آخ دیو کہ حضور روڑا پیا رہن دیو تو اتھے جسلے گھنے جو روڑا پیا اتھے تاکنا میں سر لہا دے سا 1 انچ بھی دے ماتا کاش کے اتھے بھی آکھیں دین دا معاملہ میں سر لہا دے سا ایک 1 انچ بھی اگاں تھی کے بکا یہ امام احمد رضا فرمایا دین تے پہرا انج نہیں ہونا کہ جی کن کہیں نہیں مرضی آوے انج کرے نہ راوے دین تے پہرے دا مقصد ہے کہ اگر دین دی مخالفت ویکھنے ہو تو بات ڈٹ جاؤ کہ اسی دین دی مخالفت نہ ہومن دے سا اچھا ہون سمجھو اس گلاں کہ ایک گل چل نکلی کہ جی کن چلنا پیا انجے چلن دیو کیوں اسڈے استاد حضور شیخ القرآن سید زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمائنے کہ دنیا دار لوگوں نے ایک طریقہ کہ اڑو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو کہاں اڑنے پہنے ہیں نا ہدے یکدم رخ بدل گئے تے کہیں پوچھا بھائی تسی تو ہدے پہنے پہ ہو تسا رخ بدلا کیوں میں جانے ہوا دا رخ بدل گیا اسا ہی بدل چھوڑا کیوں کہ جدے ہوا پہنے پہ ہدے وجہ سوکھا اسی اس پاسے ہوگا تے اے لوگ ہوا دا رخ ویکھ کے چلنن لیکن اہل حق دا یہ شیوہ نہیں یاد رکھنا اہل حق دا یہ شیوہ نہیں تم دیئے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اہل حق نے شیوہ نہیں کیونکہ اسا حدیث پڑھا کہ بنی اسرائیل دے مولوی جڑے انہاں تبلیغ کی تھی لوگ نہ منی انہاں کہا یار مننے تو پہ نہیں ہکلیں کے کرساں تسی بھی نال رل جاؤ سمجھ رہے ہو ذوق جو کچھ چل جا سو جا ٹھیک ہے میں آکے عزیزاں بڑی محنت کی تھی کہ کچھ تساں زیادہ فائدہ ہو جاوے اور تسی حقیقت سمجھو سنو اس گلاں بنی اسرائیل دے مولوی تبلیغ کی تھی لوگاں گل نہ منی انہاں کہ یار گل تو نہیں منے نے ہن وکھرے کے کرساں انہاں بھی نال رل جاؤ وہ بھی رل گئے نال تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جی کن پہلے اے میری امت دا حال انج ہو جانا میری امت دا بھی حال انج ہو جانا تے ہن انج ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا حق قیامت تک باقی راسی لیکن عمومی حالات چنج ہو گیا جی کل عوام دا ذہن آیا انجی لوگ ہو گئے دسنے آڑے علماء اہل علم انجی ہو گئے جی کل عوام آخری انجی کرو سوکھے راس تو میں نہ مناسب سمجھا کہ بندے میں اتھے ممبر رسول تے نہ کہ نہ داکھیں بھئی بڑی گل ہے جی اسڈا رد کر رہے وہ اس قابل ہی نہیں آخ نہ جانے اے جڑے مدارس جو پڑھنے توجہ رکھنا میں بہت قیمتی گل تو ساں دسن لگن ہاں تے اوہ نہ جانے یہ جڑے درس نظامی پڑھنے مدارس جو پڑھنے لا دا نیت دی نیت لا دی نیت داریت کس دا رد نہیں کرنے تے اس نصاب نے وچ جڑے تسی آکسو اے لا دینیت کے جڑے لوگ بے دین ہو گئے جنہاں دا کوئی دین نہیں لا مذہب ہو گئے تے انہاں نہ کوئی توڑ کو نہیں اہل علم کو ایو گل آکھنا میں سنیا تو میں حیران ہو گیا میں آکھیا یا چبلن تے یاوت جان کے چھپائی پہن حقیقت کہ لا دین بڑا کون رہا اے نہیں دسینے تو میں آکھیا میں ایک چھوٹا جے سوال کر دینا کہ کوئی بندہ دسے کہ دینی ادارے نے وچو قرآن و حدیث پڑھ کے کوئی بندہ لا دین ہویا ہوئے کوئی بندہ اللہ دا منکر ہویا ہوئے دکھا دو کدی بھی نہ ہوئے کھا سکنے لیکن اسی تو سانس سیکڑے میں کھا سکنے
کہ تہاڈے کالجاں یونیورسٹیاں نے وچوں آ کے لا دین ہوئے اتھو لا دین ہوئے لیکن جس دے سینے وچ قرآن ہے او کدے لا دین نہیں ہویا جس تفسیر تے حدیث پڑھیے تے جس صرف سنیے اہل علم دے حلقے وچ رہا او بھی کدے لا دین نہیں ہویا اے جملہ دوبارہ سن ایک تا اہل علم ان دی شان بڑی بلند ہے جڑے لوگ اہل علم دی مجلس وچ بیٹھن پوری کائنات وچ ریکارڈ ہے دکھا دے کوئی لا دین ہوئے ہوئے اور کوئی اللہ دا منکر ہوئے ہوئے دکھا دیو تے اسی تساں نے ماحول نے وچوں سینکڑے کٹ دے ساں جڑے تساں آکھنے تعلیم یافتہ گریجویٹ ہیں انہوں نے وچ ہی لا دین ہوئے کوئی بھی قرآن و سنت دے کو پڑھاونے والا کو باونے والا کدے لا دین نہیں ہوئے آخدا جانے نہ کو حل کوئی نہیں تو قرآن وچ حل کوئی نہیں تو وطمہ دسا حل ہے کتھے دے حل جس بندے اسلام دی محبت نصیب ہو گئی ہے وہ وقت کدے لا دین نہیں ہویا وہ مر ویسی وہ مر تو سکنا لیکن کدے دین اسلام چھوڑ نہیں سکنا تو اس واسطے جڑے لوگ دین تو دور ہو رہے ہیں دین تو دور کرنے والا جڑا ماحول ہے عجیب گل ہے اس ماحول کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا اس ماحول کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا تے ٹارگٹ کہاں کر رہے ہیں اہل مدرسہ جانے ان نہیں رکاوٹ پیدا کر رہے اسی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں لیکن تسی جان کے سمجھ نہ ہو رہے سمجھو گل حاضرین ایک دو گلیں سمجھو پھر میں گفتگو ختم کر داں کہ ماحول دین دے مخالف ماحول اولا دین کر رہے 14 اگست گزریا توجہ ہے تھوڑے ذہن تو بھاری گل نہ کرے سن اتنی کرے سن جتنی چاہ سکو پریشان نہیں ہونا 14 اگست گزریا سارے جشن منائے نہیں منائے مدرسے والے جشن منائے میں سوال قائم کر رہا ہوں اور سوال میں پورے ملک دے ہوتے کر رہا ہوں اتنے نہ کر رہے ہیں صرف سوال قائم کر رہے ہیں اور تس ہوتے بھی کر رہے ہیں اور تسی سوچو کہ سوال ٹھیک ہے یا نہیں تساں اجازت ہے میرے اس سوال تو بعد تسی میرے کو پوچھو کہ یہ سوال سمجھ نہیں آئے دی باریکی سمجھاؤ کل آگے پوچھو پرسوں آگے پوچھو کدے پوچھو میں کھول کے حقیقت نہ دساواں تو بات اسی وقت منایا گیا 14 اگست مولوی منایا سارے منایا جشن منائے بے حیائی ہوئی بے پردگی ہوئی سب کچھ ہویا یا نہیں ہویا بہت ساری گلاں لیکن اس موقع ہوتے میں شاید ایک کر یا دو ممکن سوال سمجھو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان بنیا بھائی اس دے وچ لا الہ الا اللہ ہو سی یعنی اسلام دا نظام ہو سی اسی واسطے بنے یہ دعویٰ توجہ رکھنا کسی دی توجہ اٹھے نہیں یہ دعویٰ موجود ہے کہ پاکستان اسلام دے نظام واسطے بڑھایا گیا یہ دعویٰ موجود ہے میرا ایک سوال ہے کہ اس پاکستان میں اسلام دا نظام ہے یا نہیں ایک سوال ہے اے پیچھے ایک وقت قانون پاس کیتے نے کہ تسی ہوٹلوں میں شراب بیچ سکنے ہو مسیتی ڈھا سکنے ہو ہویا پاس کوئی بندہ ثابت کرے کسی مندر کسی گرجے کسی گردوارے دی کدے ایک ایٹے نہ ڈھائی ہوئے سوال ہے کسی مندر اور گرجے دی کدے ایک ایٹے نہ ڈھائی ہوئے کوئی ثابت نہیں کر سکنا
لیکن مساجد ڈھائیاں گئیاں، ڈھائیاں جا رہیاں، مساجد ڈھائیاں جا رہیاں، مندر نہیں ڈھائے جا رہے. یہ بریکٹ جی سمجھی بھی سوال واتا ہو، یہ سوال والے پاسے آؤ کہ اسلام دا نظام ہے پاکستان وچ، اسلام دا نظام ہے، شریعت مصطفیٰ ہے نہیں، شریعت مصطفیٰ نہیں، اسلام نہیں. ہن ایک سوال ہے کہ 14 اگست سے منایا، چلو میں اس کی تبصرہ نہ کردا، باریک تبصرہ نہ کردا، میں آکھنا یار مولویوں چلو لوگوں تو نہیں پتہ، مولویوں تے سوال ہے، مدرسے والے اوئے ہوئے جڑے انہاں جشن منائے. میں آکھدا جڑے پیسے انہاں لوگوں دتے ان کہ تسی دین تے لاؤ، سمجھنا اس گلاں، لوگوں پیسے مدرسے واسطے دیتے ہیں، کیوں دیتے انہیں؟ دین تے لاؤ. اے جشن منا کے اس نے اتے پیسے لا کے لوگاں صد کے انہوں نے کھوا کے اور خرچ کر کے اے لوگاں دا تعاون ضائع کیتا. کیوں؟ میرا سوال ہے کہ تساں پیسے انہاں جشن منانے واسطے دیتے ہیں یا دین دے ابلاغ واسطے دیتے ہیں؟ یہ بھی سوال ذہن چ آ گیا. لیکن اصل سوال تسی سمجھو اے نال حاشیہ لگ وینا تو اساں عادت ہونی پڑھنے نظر حاشیے تے پے نہیں، متن تو چاہیے کہ نظر حاشیے تے وہاں لگنی ہے. اہل علم سمجھنا طالب علم بیٹھے اور ان کے کیا ہو گیا استاد اچانک چپ کر گئے، بھائی نظر حاشیے تے لگ بھی نہیں، معلوم نہیں او حاشیے تے نظر چلی گئی، تھوڑا جے ادو ہٹ گئی. یہ حاشیہ سوال ہے بھائی جشن منائے نے، ٹھیک ہے منائے نے، چلو خرچہ اسی حسن زن رکھنے یار، چلو حسن زن رکھنے تساں اپنے کوڑو لائے اس نے، جڑے لوگ دین واسطے دیتے ہیں وہ نہ لائے اس نے، اپنے کوڑو لائے اس نے، صحیح لائے اس نے. تو آڈا حق تو بننا ہے کہ اس جشن دے وچ اتنا تو حق ہوا کہ یار پاکستان اسلام دے نظام واسطے بنا، تے آسان دکھ ہے، آسان افسوس ہے کہ اس ملک دے وچ اسلام دا نظام کوئی نہیں. یہ حق بننا ہے یا نہیں بننا؟ یہ حق بننا ہے. بندہ جے کہیں گڈی ہوتے باوے کرایہ دیوے ماں لاہور کھینوان او ایک میل بھی نہ ونجے، تھوڑا جا گڈیاں ہلا کے لا دیوے تے کرایہ بھی واپس نہ دیوے، سواری آکسی تو یار ارمان ہے، کھڑے آتے چلو وقت ٹھیک ہے، کھڑا نہیں ہے تو کرایہ تو واپس کرے، آکسی نے یار ارمان تا ہے تو جھلے ہو تو سا 14 اگست منایا، چلو مناؤ، لیکن اے سوال کیوں بھول گئے ہو کہ یار قربانیاں بھی دیتیاں گئیاں، سب کچھ کیتا گیا، لیکن جس لئے اے ملک اسلام واسطے بنایا گیا تو اسلام دا نظام ہے تو کوئی نہیں ہے. اتنا تو آکھنا نہیں چاہیے، اتنا بھی بھیڑے نہیں آکھا کہ یار اسلام دا نظام کوئی نہیں، بلکہ میں ایک یہ سننا پہ ہوں اس ہاتھ حلال آ کے پھٹیاں بند دیتیاں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. وہ نعرے مار کے اسے اپنی برت مار دیتی. میں آکھیا یار قانون کافر دا چلتا پیا، تو ادا اسلام کا قلعہ ہے. عجیب گل ہے. کم از کم اے شکوت بننا ہے. ایک مولی صاحب آخدے پہ کہ 1000 عزت لٹی گئی اس لئے ملک بنایا، 1000 عورت دی عزت لٹی گئی، 1000 لوگ قتل ہوئے، 1000 بے گھر ہوئے اور 1000 ہوتے ظلم کیتے گئے. تو بات سوال تو بننا یار جس لئے اتنی عزتیں لٹیاں گئیاں، اتنا سب کچھ ہویا کہ دعویٰ ہے اسلام دا نظام آسی آیا نہیں. تو کم از کم یار جشن دے وچ یہ گل تک کرو کہ آسان افسوس ہے، اس موقع ہوتے افسوس ہے کہ آسان اسلام دا نظام اجے تائیں نہیں ملا. تے سارے مل کے کم از کم ایک خواہش تک کر دیو کہ آسان اسلام دا نظام چاہیے.
تے ہن ایک چھوٹا جہا جملہ سنو، جڑا مسلمان اسلام دے نظام دی خواہش نہیں رکھنا وہ کافر ہے یا نہیں؟ اسی مسلمان دسو تسی جڑے بیٹھے ہو اسلام دا نظام اسی چاہنے ہو؟ چلو میں کدے بلوایا نہیں، کدے میں نہیں، لیکن تسی آج ہاتھ چاہ کے جڑے آکھنے ہو بھا ہے کیمرہ جس دا کیمرہ، اچھا جڑے اسلام دا نظام چاہنے ہو ذرا ہاتھ چاہو، جڑا آکھنے ہو اسی اسلام دا نظام چاہنے ہیں، چاہو ہاتھ، آکھو اسی اسلام دا نظام چاہنے ہیں، اسی یہ خواہش ہے کہ اس خطے ہوتے اسلام دا نظام ہوئے، چاہنے نہ چاہنے ہاتھ تلے کر دو۔ اچھا کم از کم اتنا تو حق بننا ہے نا یار ناکھیں اسی اسلام دا نظام چاہنے ہیں، تے پورے ملک دے وچوں اس موقع دے ہوتے آواز اٹھ جاوے کہ اسی نظام شریعت چاہنے ہیں، اسی اسلام چاہنے ہیں، تو کوئی تو کن چاہیا نا کہ اے سارے ڈول باجے بجا کے خوش ہو کے تے مبارکاں دے کے مٹھائیاں کھا کے تو میں تاکساں ضائع کر کے گھر چلے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والےو اسلام وچ مکمل داخل ہو جاؤ، ایمان والےو اسلام نال محبت کرو، اسلام اپنی ذات ہوتے بھی آنو اور خواہش رکھو یا اللہ جس خطے ہوتے رہنے ہیں یا اللہ اس خطے نظام اسلام دا عطا فرما۔ اور تساں نہیں پتہ شاید کہ اسلام دے نظام دی برکت کے وے، اسلام دے نظام دی شان کے وے، جس لئے اسلام دا نظام ہونا، جس لئے اسلام دا سارا دستور ہونا، اس لئے ہر مسلمان تک اسلام دی روح پہنچنی، ہر مسلمان تک اسلام دی روح پہنچنی۔ ایک آخری گل، بہت گلان لیکن ایک آخری گل سن جی، قتل و غارت ہو رہی، ڈکیتی ہو رہی، عزتوں تے حملے ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اس دی مذمت بھی ہو رہی، اور جڑے دانا لوگ ہیں بزام خیش دانا بڑا کوس رہے ہیں معاشرے ہیں کہ آسان معاشرے ہوتے بڑا دکھ ہے، ہنج کیوں ہو گیا، ہنج کیوں ہو گیا، اور بڑا روڑا پائی کھڑے نہیں پائی کھڑے، لیکن حقیقت تو یہ نہ واقف ہے۔ میں ایک مثال دے کے تو کوئی حقیقت سمجھا کے اجازت چاہتا، مثال ہے ایک بڑا تالاب ہے، ایک بڑا تالاب ہے گندہ، جڑا نہ کہ اتھو آنا اس کو بدبو آنا، تالاب گندہ جڑا نہ کہ آنا اس کو بدبو آنی، وزارت صحت والے آکھنے یار لوگوں دی صحت خراب ہے، انہوں کو بدبو آنی، انہوں نے خوشبو والے صابن دو، انہوں نے اچھے تولیے دو، انہوں نے دو دفعہ غسل دا حکم دو، کیوں ماحول دے وچ بدبو آ رہی، مفت صابن تقسیم کرو، تولیے تقسیم کرو، انہوں نے غسل دا آکھو، وہ جتنا نانے نے اتنی بدبو آنی۔ مثال دے رہا میں، تو انہوں نے کیا کرنا چاہیے نا کہ صابن بھانے نہ دو، تالاب صاف کرو، تالاب صاف کرو، جس لئے صاف پانی جو نہ کیا سن بھانے صابن خوشبوئی نہ بھی ہویا تو صاف ستھرے ہو جاسے۔ بیڑیو اس ملک اسلام دا نظام عطا فرماؤ، اسے اسلام دا نظام عطا فرماؤ، عزت بھی محفوظ ہو سی، جان بھی محفوظ ہو سی، مال بھی محفوظ ہو سی، وقار بھی محفوظ ہو سی، تس اندر روب تے دبدبہ بھی محفوظ ہو سی، کافر تسا کو ڈر سی اگر اسلام دا نظام تسا نصیب ہو گیا۔ اس واسطے ہر مسلمان دل وچ خواہش رکھ لوے کہ اساں اسلام دا نظام چاہیے، اساں شریعت مصطفیٰ دا نظام چاہیے، اور او نظام آگے تو بیڑے ترجس۔ اللہ پاک جل شانہ اساں حقائق سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، اس ادارے اللہ پاک جل شانہ ترقی نصیب فرمائے،
جتنے بھی تسی لوگ آؤ تسی اتھے تعلق رکھنے ہو آنے ہو بے شک سوچ لو تساں حقیقت دا سبق اتھو مل سے اور اتھے آنے کے تھوڑی اکھی کھل سے ان کی حقیقت کے پردے پانے آنے ہو رہن ان فقیر پردے چاہنے آنے اسی آخنے کہ یہ جڑا مسلمان کلمہ گو ہے اس کی حقیقت واضح ہوگی ہنیرے جنر آوے بلکہ اس نے اتی حقیقت واضح ہوئے کیوں کہ اسی اپنے دل وچ خواہش طرح کھاں کم از کم کہ یا اللہ پاک بہت بڑی نحوست پھنسے ہوئے اسی مسلمان اسی اسلام دا نظام چاہنے ہیں اور ایسی خواہش اور ایسی نیت ایسا ارادہ دلان صاف کر دے سے اللہ پاک جل شانو اساں ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.